جو ماں باپ کسی بھی ایک دن قرآن پاک کی یہ ایک سورہ 3 بار پڑھ لیں تو ان کی 7 نسلیں آباد اور کامیاب ہو جائیں گی۔ ساری زندگی ان کے گھر سے مال و دولت اور پیسے ختم نہیں ہوتے۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں، پوری زندگی گھر سے دولت ختم نہ ہو، ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جائیں، تمام حاجتیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، کچھ حاصل نہیں ہو رہا، زندگی میں بہت سی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، تنگی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، لوگوں کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، تو ان لوگوں کو آج میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آج قسمت کو چمکا دینے والا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلے کبھی بھی یہ عمل نہیں بتایا۔ آج یہ عمل پہلی بار ان لوگوں کے کہنے پر بتا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی دولت ختم نہ ہو، مشکلیں اور پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں اور جو کچھ چاہیے وہ سب مل جائے، تو آج اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر آج اس ویڈیو کو دے دیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر عمل سمجھ لیں، پھر پوری زندگی آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے، ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے جو آج ویڈیو کو دیکھ کر عمل کو سمجھیں گے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھیے گا، اگر کہیں سے بھی عمل مس ہو گیا تو پھر ساری زندگی پچھتائیں گے، کیونکہ آج سچا عمل بتاؤں گا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج موقع ہے، آج آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، ہر چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی، ہر چیز آپ کو دے دی جائے گی، آپ کو ہر چیز مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو کرنے کے بعد تو پیارے دوستوں، بنا وقت ضائع کیے آپ لوگوں کو عمل بتانے لگا ہوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں کہ یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے، کیسے آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے، یہ عمل لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور فائدہ حاصل کیا ہے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے غور سے سمجھ لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک شخص کو اپنے گھر بھیجا، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی کھانا نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اگر چاہتے ہیں کہ قسمت بدل جائے تو وہ لوگ ویڈیو کو مکمل پورا دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ طلب رزق کے اسباب انسان جو اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک سعی کوشش بھی ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 لوگ آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی، ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن صریح سے روایت کی ہے، ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت، غریبی اور مفلسی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے ولی، حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔
چوتھے شخص نے آپ کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو آپ نے اس سے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ 4 لوگ آپ کے پاس اپنی الگ الگ پریشانیاں لے کر آئے، لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، یعنی استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ضرور سے، میں نے انہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا جو بات رب کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار مینا برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ پیارے دوستوں، جب میں ہر صبح اٹھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ آج کل سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتی ہیں تو جب آپ کو نہیں ملا تو اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں۔ پہلا قدم اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کبھی بھی کسی شخص کو یہ مت کہنے دو کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں، تم سب بھٹکے ہوئے ہو، مگر جسے میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے، بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ تم سب محتاج ہو مگر جسے میں نے عطا کیا وہی امیر ہے، بس مجھ سے اپنا رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ تو پیارے دوستوں، اب آپ عمل جان لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو عمل کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کچھ تدابیریں ہیں، کیا طریقہ کار ہے، عمل آپ کو کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، تمام تر طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ عمل کو کرنے کا آسان طریقہ آپ اس ویڈیو میں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کو بہت ہی پیاری ضروری بات بتائی جائے گی، اس لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی جانا ہے۔ تو آپ کو اس عمل کو کیسے کرنا ہے، آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے مکمل طریقہ کار جان لینا ہے۔ ویڈیو کو آپ کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر کہیں سے بھی عمل مس ہو گیا، طریقہ صحیح سے آپ نے نہیں سمجھا اور وظیفہ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تو وظیفے میں اثر نہیں ہوگا، آپ کے عمل سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب آپ لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، جہاں کہیں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، تمام لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، جب تک تو مجھ سے مانگتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے بھی گناہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر بھی میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کی برابر بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، میرے پیارے دوستو، میری ماؤں بہنوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ پوری زندگی میں آپ اپنے صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج آپ لوگوں کے لیے سورہ کوثر کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ کوثر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی۔ آج کے دن جو وظیفہ، جو عمل میں آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اپنی حاجت کے لیے جو دعا مانگو گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی اور نہ ہی جگہ کی۔ جب آپ کے سامنے جس وقت آپ کے یہ ویڈیو آئے، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں،
آپ چاہیں تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ عمل پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں، یعنی آپ یہ وظیفہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی کر سکتے ہیں، اور بعد میں بھی جس وقت جس ٹائم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل کی ہر بات، ہر آرزو، ہر تمنا، آپ کی ساری دل کی مرادیں اللہ پاک نے چاہا تو فوراً پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کئی ایسے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو پڑھا اور راتوں رات ان کی زندگی میں دولت کا طوفان آ گیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو دولت آپ کی سوچ سے زیادہ مل جائے، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہاں آپ نے وظیفہ پڑھا اور وہاں آپ کو غیب سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، مال و دولت آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے، تو چلتے پھرتے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن زندگی میں کم از کم صرف ایک مرتبہ، ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی دن کر لیں، آپ چاہے جمعرات کے دن کر لیں، جمعہ کے دن کر لیں، شنیچر کو کر لیں، اتوار کو کر لیں، پیر کو کر لیں، منگل کو کر لیں، بدھ کو کر لیں، کسی بھی دن کر لیں، کسی بھی ایک دن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، چاہے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لیں، آفس میں ہو، دفتر میں ہو، اپنے کام کی جگہ پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو پڑھ لیں۔ ہمارے بھائی اسے مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی اسے گھر میں پڑھ سکتی ہیں، کسی بھی پاک صاف جگہ پر آپ جس وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ پرسکون ہو کر، یعنی سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ جب بھی بیٹھیں تو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ویسے تو یہ بہت چھوٹا سا مختصر عمل ہے، بہت کم ٹائم لگے گا یہ عمل کرنے میں، سمجھ لیں 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا سورہ کوثر کا عمل پڑھ لیں گے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، ساتھ میں 2-3 چھوٹے چھوٹے مختصر وظیفے ملا کر پورا یہ ایک عمل بنتا ہے۔ تو جب آپ لوگ سورہ کوثر پڑھنے لگیں تو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ کو آواز نہ دے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ 1 منٹ کا وظیفہ بھی اگر آپ بے دلی سے، بے ترتیب سے، جلد بازی میں اور پورے توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ مجھے کامنٹس میں کہو گے کہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آ رہا، تو پہلے تو آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس ترتیب سے کون سا وظیفہ کب پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ پورا 1 منٹ کا جو عمل ہے یہ ایک ساتھ ہی، ایک وقت میں ہی، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں کرنا ہے، اور یہ اتنا آسان سا عمل ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آرام سے سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہو، اس کے لیے تو دوزخ ہی مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ روزی حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ نمبر 1، عمر کہاں گوائی، نمبر 2، جوانی کہاں برباد کی، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح شک و شبہ کی کمائی اور مشکوک مال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور اس حلال اور حرام کے بیچ میں بعض شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جو بعض شک و شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین، عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو شاہی چرگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے، اور خبردار، ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے
جس میں دوسرے کے جانور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو اب وظیفہ سمجھ لینا ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جب عمل شروع کرنا ہے تو کسی صاف ستھری جگہ پر کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل آپ لوگ کر سکتی ہیں۔ آپ لوگ سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جن لوگوں کا یہ سوال ہو کہ کیا ہم کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تو جی ہاں، ان کو بتا دیں کہ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی اس وظیفے کے اندر نہیں ہے۔ پابندی بس یہ ہے کہ جو شخص کر لے گا تو وہ پھر ساری زندگی موج کرے گا، دولت میں کھیلے گا، اس کے آگے پیچھے ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی، 7 نسلیں دولت میں کھیلیں گی، اس کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، کبھی بھی مشکلات اور پریشانیوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جس گھر میں ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ جس گھر میں کوئی بھی شخص ایک بار بھی اگر کر لے گا تو ساری زندگی اس کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ قسمت بدل جائے تو آپ کو وظیفے کو غور سے سمجھنا ہے اور اپنا مکمل دھیان وظیفے کی طرف کرنا ہے۔ ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا۔ اب آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھانے لگا ہوں، غور سے آپ لوگوں کو وظیفے کو سمجھ لینا ہے۔ ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اس پر آپ لوگوں کو یہ وظیفہ گن کر پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر گن لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر گن لیں، انگلیوں پر گن لیں، جس بھی چیز پر جس طریقے سے آپ گننا چاہیں گن سکتی ہیں۔ یہ جو تسبیحات ہے، جو وظیفے ہیں، یہ آپ کو گن کر پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں تسبیح موجود نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو وظیفے کا طریقہ کار اب غور سے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اول و آخر 5 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے جو بھی درود آپ کو یاد ہو یا جو آپ پڑھنا چاہیں۔ تو سب سے پہلے شروع میں 5 بار آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب غور سے سن لیں۔ تو دوستوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ جاننے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضا سے تجارت ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تب کیا کرنا ہے آپ کو یہ غور سے سمجھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے۔ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ بالکل فری ہے، تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں جائیے اور دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور کامنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ لکھیے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے 5 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد، دھیان سے سنیں، یا اللہ یا محمد
یا اللہ یا محمد۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو 133 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، یا اللہ یا محمد، یہ ہو گیا ایک بار، یا اللہ یا محمد، یہ ہو گیا 2 بار، یا اللہ یا محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ اسی طرح سے پورے 133 بار پڑھ لیں، 133 بار آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آتا ہے وہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ لوگوں نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہیں ہے تو آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی چیز پر جس طرح سے آپ گن کر پڑھتے ہوں یا جس طرح سے پڑھ سکتے ہوں اس طرح سے پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 133 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ الصمد کو بھی کتنی بار پڑھیں گے؟ 133 یعنی 133 بار۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سورہ فلق پڑھ لیجئے، یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری سورہ پڑھ لیں، پھر ایک بار سورہ ناس پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سورہ کوثر ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 5 بار وہی والی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت اور مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں کسی پیاری ویڈیو میں، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔